پڑھنا نہیں چاہیے. آج وہی غزہ ہے جس کے اندر بیشتر بچے بھوک کی وجہ سے کیا ہو گئے, مر رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, نیچے بھوک مار رہی ہے, اوپر سے بارود ان کے اوپر آ رہا ہے, طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. اب صورتحال غزہ میں ہم نے دیکھا 7 اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی تک, مطلب اس جنگ کے اندر کتنے لوگ مارے گئے, کتنے شہید ہو گئے, اور صرف بموں سے نہیں مارے گئے, کئی بھوک سے مر گئے, کئی ملبوں کے نیچے آ کے مر گئے. یعنی شہادتیں ہی شہادتیں, ہر وقت ان کے اوپر موت منڈلا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ ہماری بہت بڑی شہادت ہے کہ جتنے علماء کرام ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور ان کی خدمت اور ان سے سیکھنا ہمارا فرض ہے. تو ایسے ہمارے ماشاءاللہ جہلم ویلی کے اور ہمارے آزاد کشمیر کے یعنی بس ایک نوجوان عالم دین حضرت مفتی نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے. حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ابھی وقت دیا, آپ مصروف رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, غزہ کا مسئلہ, فلسطین کا مسئلہ, کیونکہ سارے مسلمان, حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ساری ایک جسم کی مانند ہے. اب درد ایک جگہ کو لیکن سارا جسم اس پہ متاثر ہوتا ہے. تو حضرت ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پہ ایک آواز اٹھ رہی تھی اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے, ہم جناب ہمارے مفتیان کرام آئے معذرات اور خوب نوجوان ہر مکتب فکر, ہر شعبے والے, ہر اعتبار سے بائیکاٹ بھی اسرائیل کا کر رہے تھے, اور فلسطین کے حق میں ماشاءاللہ جتنا ہو سکے زیادہ کچھ یعنی آواز اٹھا رہے تھے. تو اب حضرت یہ چیز کیا وجہ ہے کہ ابھی پھر وہاں ظلم شروع ہو گیا؟ بھوک سے, کل بھی ہم اکثر ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہے, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں اور ان پہ ظلم اسی طرح چل رہے ہیں. لیکن وہ جو میڈیا کا اور سارے ہر طرف سے دیکھا جائے تو اس طرح بھی وہ نہیں چل رہے, آواز نہیں اٹھ رہی. تو اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ تو ماشاءاللہ اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیں, ظلم زیادتی یہ جہاں بھی مسلمانوں پہ ہو, پہلے تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کریں. تو اب صورتحال غزہ میں ہم نے دیکھا 7 اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی تک, مطلب اس جنگ کے اندر کتنے لوگ مارے گئے, کتنے شہید ہو گئے, اور صرف بموں سے نہیں مارے گئے, کئی بھوک سے مر گئے, کئی ملبوں کے نیچے آ کے مر گئے. یعنی شہادتیں ہی شہادتیں, ہر وقت ان کے اوپر موت منڈلا رہی, بھوک کا عالم ہے. اب ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا؟ ویسے تو بیت المقدس, مسجد اقصیٰ, یہ صرف اہل غزہ کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صرف اہل فلسطین کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ مجموعی طور پہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. قبلہ اول ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. یعنی یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے جیسے پہلے بھی کیا, سوشل میڈیا کے ذریعے بائیکاٹ کی مہم چلائی, اور اس کے علاوہ مہم چلتی رہی, لیکن بیچ میں یہ مہم کمزور پڑ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک طرف سے آواز اٹھتی تھی ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں, جنگ بندی ہو رہی ہے, دوسری طرف سے آواز اٹھتی تھی ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں, جنگ بندی ہو رہی ہے, تو ہم لوگ سست پڑ گئے. حالانکہ سست تو تمام مسلمانوں کو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اور دوسرا جس استطاعت ہو, جتنی استطاعت ہو, سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, اس کی اپنی فیس بک آئی ڈی ہے, اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, وہ غزہ کے لیے آواز اٹھائے, غزہ کے لیے آواز اٹھائے. اور دوسرا ان اداروں سے تعاون کریں جو ادارے کسی بھی صورت میں ان تک امداد پہنچانے کی کوشش کریں. کیونکہ اب اسلحے کے ذریعے لڑنا, افواج بھیجنا, یہ تو اب ریاست کر سکتی ہے, ہم تو نہیں کر سکتے. ریاست کو بھی کرنا چاہیے کہ ایک طرف چند لوگ, یعنی مٹھی بھر لوگ ایک ریاست کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں, اور پوری مسلم امت خاموش تماشائی بنی. کیا یہ وہ اس کی ہمیں پکڑ نہیں ہوگی؟ اس کی پکڑ تو استطاعت ہے, صلاحیت ہے, سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں غزہ اور اہل غزہ کے لیے وہ جتنی استطاعت ہے اس کے لیے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حضرت, اور انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ.